بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے آج ٹیسٹ نمبر 23 چیک کرنا ہے اور آگے پیج 41 اور 42 پڑھنا ہے بک 2 پارٹ 1 کی لیسن نمبر 10 کا۔ چلیں پہلے پھر ٹیسٹ چیک کریں۔ فلکچویشن نمبر 1، اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں بیٹا رائز اینڈ فال۔ نمبر 2، فیو اینڈ فار بٹوین، شاذ و نادر ہونا، کم کم ہونا۔ الفا اور ریئر، ان ایڈیکویٹ، ناکافی ہونا۔ بیٹا اور انسفیشینٹ، انسفیشینٹ اس کا۔ اور فورتھ پہ ایکنگ آؤٹ، ایک آؤٹ بنانا کمانا، الفا اور ارننگ۔ ففتھ بیئر، بیئر کا بیٹا اور ہارڈ یا ہارڈلی۔ سکستھ کیری آؤٹ، تعمیل کرنا، تکمیل کرنا، چارلی اور فلفل۔ پیراڈاکس معمہ، ایسی اسٹیٹمنٹ جو ظاہراً متضاد لگے، کنٹراڈکٹری لگے، سیلف کنٹراڈکٹری لگے لیکن ان ریالٹی وہ ٹھیک ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں دا چائلڈ از دا فادر آف مین، یا فریڈم از سلیوری، تو ان اسٹیٹمنٹس کو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ تو یہاں چارلی اور کنٹراڈکشن۔ ایٹھ امپیکٹ، اثر کو کہتے ہیں بیٹا اور ایفیکٹ۔ ریلیٹیولی، مقابلتاً، بیٹا اور کمپیریٹیولی۔ کیریکٹرائز، خاصا ہونا، خصوصیت ہونا۔ یہاں پورٹرے ہے، الفا اور پورٹرے۔ کچھ آپ ڈیلینیٹ کو بھی صحیح کر سکتے ہیں لیکن مین اس کا پورٹرے، تصویر پیش کرنا۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دا جیول آف دا ورلڈ، دنیا کا ہیرا، فلپ کے ہٹی کا لکھا ہوا ایسے۔ وہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں اور غیر جانبداری سے لکھتے ہیں۔ آپ نے پچھلے پیج پہ پڑھا کہ کس طرح جب بنو امیہ کو زوال آیا اور بنو عباس برسر اقتدار آئے، بنو امیہ کا کیپٹل دمشق تھا جو شام کا شہر ہے، اور بنو عباس کا کیپٹل بغداد تھا جس کو بعد میں ہلاکو خان نے 500-600 سال بعد میں آ کے تباہ کیا، ختم کیا تھا، زوال آ گیا تھا۔ بڑا عرصہ حکومت رہی یہاں پر عباسیوں کی۔ ہارون الرشید، مامون الرشید، یہ عباسی خلفاء ہی تھے جن کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، زبیدہ خاتون۔ تو ان کے بارے میں تھا، یہ عباسی وہ لوگ تھے۔ تو عباسی جب اقتدار پہ آئے تو انہوں نے بنو امیہ کے ایک ایک فرد کو چن کر قتل کیا۔ ایک شخص بھاگا، عبد الرحمن اول، افریقہ سے ہوتا ہوا اسپانیہ پہنچا۔ یکے بعد دیگرے شہر اپنے دروازے اس کے لیے کھولتے چلے گئے، مخالفتیں بھی ہوئیں لیکن وہ ڈٹا رہا۔ پھر اس نے اپنے بربرز خاندان، جو کہ اس کا ننیالی خاندان تھا، افریقہ کے رہنے والے، ان پر مشتمل 40,000 افراد، 40,000 سپاہیوں کی ایک ہائیلی ٹرینڈ اور ڈسپلنڈ فوج تیار کی اور ان کو کھلی تنخواہیں دے کے ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھا۔ یہ عبد الرحمن اول ہی تھا جس نے جمعہ کے خطبہ میں بغدادی جو خلیفے تھے ان کا نام ختم کیا۔ اپنا اگرچہ اس نے نام ابھی خلیفہ نہیں کہلوایا، امیر کے لفظ پر ہی قناعت کی، اور یہ دیر تک سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو امیر ہی کہلاتے رہے۔ بڑی دیر جا کے، کئی سال بعد جا کے عبد الرحمن سوئم جب آیا تو اس نے آ کے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پیج 41 اور 3 لائنوں کے بعد پہلا پیرا پڑھنے لگے ہیں۔ with his realm consolidated، ریلم میدان کو بھی کہتے ہیں، یہاں رول، ڈومین، سلطنت، حکومت۔ کنسالیڈیٹ، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، سٹیبلائز کر دینا،
اور اسٹرینگتھن کرنا. ود ہز ریلم کنسالیڈیٹڈ، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے بعد یعنی بغاوتوں کو کچلنے کے بعد عبد الرحمن ٹرن ٹو دا آرٹس آف پیس، اب وہ امن کے فنون کی طرف مڑا، رجوع کیا اس نے. پہلے بہت سارے سال جنگوں میں لگا رہا، وہاں کامیابیاں حاصل کی، اور اب جب امن آ گیا تو اب دیگر امور کی طرف آیا. ان وچ ہی شوڈ ہمسیلف ایز گریٹ، ان میں بھی امن کے جو آرٹس ہیں یعنی تہذیب کلچر کو ترقی دینا، ان میں بھی اس نے آپ کو اتنا ہی عظیم ثابت کیا ایز ان دا آرٹ آف وار، جتنا فن جنگ میں ثابت کیا تھا. جس قدر اس نے مضبوط اور کامیاب اپنے آپ کو فنون جنگ میں ثابت کیا، تو فنون امن میں بھی اس نے اپنے آپ کو اتنا ہی عظیم اور ماہر ثابت کیا. ہی بیوٹیفائڈ دا سٹیز آف ہز ڈومین، ڈومین اب آ گیا علاقہ سلطنت. اس نے اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے شہروں کو خوبصورت بنایا. بلٹ این ایکویڈکٹ فار دا سپلائی آف پیور واٹر ٹو دا کیپٹل، پانی بہت بڑا مسئلہ بنا رہا ہے تو اس نے ایک نہر تعمیر کی، نالہ تعمیر کیا. اسمال کینال کو ایکویڈکٹ کہتے ہیں. پہلے آپ چیپٹر نمبر 2 میں یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ میں یہ پڑھ آئے ہیں. تو اپنے دارالخلافہ کیپٹل کو خالص پانی مہیا کرنے کے لیے اس نے ایک نہر تعمیر کی. آرڈرڈ دا کنسٹرکشن آف اے وال اراؤنڈ اٹ، اب قرطبہ ان کا دارالخلافہ ہوتا تھا، کورڈوبا اس کو کہہ لیتے ہیں، آگے ذکر آئے گا اس کا. تو آرڈرڈ دا کنسٹرکشن آف اے وال اراؤنڈ اٹ، اپنے دارالخلافہ کے ارد گرد ایک دیوار کی تعمیر کا حکم دیا. کنسٹرکشن بلڈنگ وال فصیل ہوتی ہے. پرانے دور میں شہر کے باہر بڑی چوڑی مضبوط دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ دشمنوں سے اس کی حفاظت کی جا سکے. اینڈ اریکٹڈ فار ہمسیلف اے پیلس، اریکٹڈ یہاں کھڑا کیا، تعمیر کیا، بلٹ، اور اپنے لیے ایک محل تعمیر کیا. اینڈ گارڈن، اور باغ تعمیر کیا، محل سے ملحقہ گارڈن بھی تعمیر کیا. آؤٹ سائڈ کورڈوبا، قرطبہ کے باہر، ان امیٹیشن آف دا پیلس، اور یہ جو محل تھا اس محل کی نقل تھا. امیٹیشن کاپی، ایمولیشن. بلٹ بائی این انسیسٹر، جو اس کے آباء و اجداد میں سے ایک خلیفہ نے تعمیر کیا تھا. ان دا نارتھ ایسٹرن سیریا، شمال مشرقی شام میں. تو بہت پہلے اس کے آباء و اجداد میں سے ایک نے ایک عظیم الشان محل بنایا تھا شام میں. اس نے اب ایسا ہی محل یہاں تعمیر کروایا. ٹو ہز ولا ہی براٹ واٹر، ولا حویلی، اپنی حویلی میں وہ پانی لے کے آیا. اینڈ انٹروڈیوسڈ ایکسوٹک پلانٹس، ایکسوٹک فارن غیر ملکی، اور یہاں غیر ملکی پودے لگائے. انٹروڈیوس متعارف کروانا، باہر کے ملکوں سے پودے منگوا کے یہاں کاشت کیے گئے. سچ ایز، جیسا کہ پیچز، آڑو، اینڈ پومگرینیٹس، انار، آڑو اور انار بھی یہاں آ کے یورپ میں کاشت کیے. ٹو اے لونلی پام ٹری ان ہز گارڈن، لونلی، آئسولیٹڈ، ڈیٹیچڈ، اکیلا. پام ٹری، کھجور کا درخت، اپنے باغ میں ایک تنہا سے کھجور کے درخت کو. said to be the first imported from Syria، امپورٹ درآمد کرنا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو پہلا درخت ہے جس کو شام سے درآمد کیا گیا تھا. تو عرب لوگ عرب ممالک سے کھجوریں لائے اور یہاں کاشت کیے. تو یہ وہ پہلا پودا تھا جو شام سے لا کر یہاں کاشت کیا. ہی ایڈریسڈ سم ٹینڈر ورسز، اس کو مخاطب ہو کے اس نے بڑے کچھ نازک قسم کے
ٹینڈر ڈیلیکیٹ سافٹ نازک قسم کے اشعار کہے. آف ہز اون کمپوزیشن اپنے بنائے ہوئے, کمپوز کرنا بنانا, اپنے ترتیب شدہ اپنے بنائے ہوئے کچھ اشعار اس نے ایک تنہا درخت کو مخاطب ہو کے کہے جو اس کے اپنے وطن آبائی وطن شام سے یہ درخت یہاں قرطبہ میں لایا گیا تھا. 2 years before his death in 788, اپنی وفات 788 سے قبل 2 سال قبل عبد الرحمن فاؤنڈیڈ دا گریٹ ماسک آف کورڈووا. فاؤنڈیڈ بنیاد رکھی, عبد الرحمن نے عظیم مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی. ایز اے رائیول ٹو دا 2 mosques آف اسلام ان جیروسلم اینڈ مکہ. رائیول کمپیٹیٹر, مقابلہ کرنے والی. تو 2 جو اس سے پہلے عظیم مسجدیں موجود تھیں, ایک یروشلم میں بیت المقدس میں جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں, اینڈ مکہ جو حرم پاک ہے. تو جو 2 عظیم مسجدیں پہلے سے موجود تھیں ان کے مقابلے میں تیسری مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی گئی. کمپلیٹڈ اینڈ انلارجڈ بائی ہز سکسیسرز. یہ مسجد جس کو اس کے جانشینوں نے مکمل کیا اور انلارج کیا, توسیع دی, وسعت بخشی. جس کے آنے والے خلفاء نے اس مسجد کی تکمیل کی اور اس میں وسعت پیدا کی, ایکسٹینڈڈ اٹ. اٹ سون بیکیم دا شرائن آف ویسٹرن اسلام. شرائن زیارت گاہ. خیال کیجیے گا, شرائن کا ہم ترجمہ مزار کرتے ہیں لیکن مزار کا معنی بھی زیارت گاہ ہوتا ہے. تو جہاں لوگ بار بار آئیں, تو یہ بڑی جلدی ہی مغربی اسلام کے لیے یہ جگہ مسجد قرطبہ ایک زیارت گاہ بن گئی. لوگ دور دور سے آ کر اس مسجد کو دیکھتے تھے. with its forest of stately columns. فارسٹ جنگل, اسٹیٹلی گرینڈ شان و شوکت والے, کالم ستون, بہت سارے ستونوں پر, کئی ہزار ستون ہیں. تو اپنے عظیم الشان شاندار ستونوں کے جنگل پر بنیاد رکھتے ہوئے, اینڈ اٹس اسپیشیس آؤٹر کورٹ. اسپیشیس وسیع و عریض, آؤٹر کورٹ باہر والا سین, اور اپنے وسیع و عریض باہر والے سین کے ساتھ دس نوبل اسٹرکچر, یہ اعلیٰ عمارت, نوبل گرینڈ اسٹرکچر بلڈنگ, ٹرانسفارمڈ انٹو اے کرسچن کیتھیڈرل, جسے کہ بعد میں عیسائی گرجے میں بدل دیا گیا تھا. ٹرانسفارمڈ چینجڈ کیتھیڈرل چرچ ان 1236, 1236 میں جب عیسائیوں کی حکمرانی آئی, مسلمانوں کو زوال آیا, تو اس مسجد کو 1236 میں عیسائی گرجا گھر میں بدل دیا گیا. تو یہ مسجد ہیز سروائیو ٹو دا پریزنٹ. آج تک بھی اس میں کچھ چیزیں بچ گئی ہیں. انڈر دا پاپولر نیم, مشہور نام کے تحت, لا موزیکٹا, دا ماسک. تو یہ مسجد آج بھی اگر جا کے دیکھیں تو اس کے نشانات موجود ہیں. 1236 میں اس کو گرجے میں بدل دیا گیا, لیکن اب وہ لاطینی نام لا موزیکٹا کے تحت ابھی بھی موجود ہے. یہ وہی مسجد ہے جس پر بڑی عظیم الشان لافانی قسم کی نظم ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھی ہے. اور علامہ اقبال جب ویسٹ کی سیر کو گئے, اسپین میں بھی گئے, تو وہاں انہوں نے حکومت برطانیہ سے اسپیشل پرمیشن لے کے, چونکہ کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں تھی, تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اذان بھی دی کئی 100 سال بعد, 500-700 سال بعد کہتے ہیں, اور پھر وہاں نوافل بھی پڑھے تھے. یہ وہی مسجد ہے, اور اس پر اقبال نے پوئم بھی لکھی ہوئی ہے. بیسائڈ دا گریٹ ماسک, اس عظیم مسجد کے علاوہ, دا کیپٹل کوڈ آلریڈی بوسٹ اے برج, پہلے سے ہی دارالخلافہ میں
ایک पुल موجود تھا. boast, to have, to brag, to be proud of. کیونکہ یہ مسجد دریائے کبیر کے کنارے پر واقع ہے جس کا ذکر اقبال کی پوئٹری میں بھی آتا ہے، تو اسی مسجد قرطبہ میں تو پہلے سے ایک پل بھی موجود تھا. اوور دا گواڈلکویور، دریائے گواڈلکویور پر. کرپٹڈ فارم ایف این عربک نیم میننگ دا گریٹ ریور، وہی دریائے کبیر ہو گیا نا. تو یہ جو گواڈلکویور ہے یہ ایک بگڑی ہوئی صورت ہے عربی لفظ کی جس کا معنی ہے دریائے کبیر. کرپٹڈ، اسپائلڈ، بگڑا ہوا، چینجڈ. لیٹر انلارج ٹو 17 آرچز، وہ جو پل تھا دریائے کبیر پہ بنا ہوا بعد میں اس کو وسعت دے کر 17 محرابوں پر کر دیا گیا. محرابیں اسٹوڈنٹس اگر آپ دریا کا پل دیکھیں تو جن دروازوں میں سے پانی ایک طرف سے دوسری طرف گزرتا وہ دروازے محراب کی شکل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پہلے یہ پل 10-12 محرابوں پر مشتمل ہوگا، اب اس کو بعد میں توسیع دے کے 17 محرابوں پر مشتمل کر دیا گیا. Nor were the interests of the founder of the Umayyad regime limited to the material welfare of his people. نہ ہی انٹرسٹس، دلچسپیاں، فاؤنڈر آف دا امیید رجیم رول، گورنمنٹ، بنو امیہ کی حکمرانی کے بانی کی دلچسپیاں لمیٹڈ، محدود نہ تھیں، ٹو دا میٹیریل ویلفیئر، مادی بہبود تک. یعنی مسجد وسطی بنانا، صرف یہ پل بنانا، محل بنانا، یہ یا مالی ترقی کرنا، صرف یہاں تک عبد الرحمن کی دلچسپیاں محدود نہ تھیں. تو بنو امیہ کے بانی کی دلچسپیاں صرف مادی ترقی تک محدود نہ تھیں. ان مور دین ون سینس، ایک سے زیادہ معنوں میں. ہی انیشیٹڈ دا انٹلیکچوئل موومنٹ، انیشیٹڈ شروع کی، آغاز کیا، اسٹارٹڈ، بیگین، انٹروڈیوسڈ. انٹلیکچوئل عقلی، ذہنی، علمی، موومنٹ تحریک، اس نے ایک سے زیادہ مفہوموں میں اس عقلی تحریک کا آغاز کیا which made Islamic Spain from the 9th to the 11th centuries one of the two centers of world culture. 9ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی تک، ان 3 صدیوں تک اس انٹلیکچوئل موومنٹ نے اسلامی اسپین کو بنائے رکھا. کیا بنائے رکھا؟ ون آف دا 2 سینٹرز آف دا ورلڈ کلچر، دنیاوی ثقافتوں کے 2 سینٹروں میں سے ایک سینٹر بنائے رکھا. دوسرا سینٹر یقیناً بغداد ہوگا، تو اس کے بعد ترقی اسی کو ملی، ہسپانیہ کو ملی. اسٹوڈنٹس سمجھ آ رہا ہوگا، لفظ کبھی کبھی مشکل آتے ہیں لیکن ہیں بہت ہی اچھے اسٹائلسٹک قسم کے. کیلف عبد الرحمان's court was one of the most glorious in all Europe. گلوریس، عظیم الشان. کورٹ، دربار. خلیفہ عبد الرحمن کا دربار یورپ بھر کے عظیم الشان درباروں میں سے ایک تھا. It received envoys from the Byzantine emperor as well as from the monarchs of Germany, Italy and France. ایمپرر کہتے ہیں شہنشاہ، اور کنگ یا مونارک کہتے ہیں بادشاہ. مونارک پڑھنا، منارک نہ پڑھنا. تو بادشاہ چھوٹا ہوتا ہے، شہنشاہ بڑا ہوتا ہے. انوائز، وفد، ڈیلیگیٹس. تو یہاں وفد آتے تھے بازنطینی شہنشاہ سے، یعنی بازنطینی سلطنت. اس وقت عیسائیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی. میں بتا چکا ہوں ترکی میں پہلا نام جو تھا یہی ہو گیا آپ کا قسطنطنیہ، پھر استنبول. یعنی اس سے پہلے جو تھا قسطنطنیہ سے بھی پہلے بازنٹائن تھا.
تو بازنطینی سلطنت سے یہاں وفد آتے تھے، ایز ویل ایز بھی پھر جرمنی، اٹلی اور فرانس کے بادشاہوں سے بھی وفود وصول کیے جاتے تھے۔ اٹس سیٹ کورڈووا، اس کی نشست یعنی دارالخلافہ کورڈووا، ود 500,000 انہیبیٹنٹس، باشندے، جس کے 5 لاکھ باشندے تھے۔ دیکھ لیں اس وقت کی آبادی بھی 9ویں-10ویں صدی، 5 لاکھ باشندوں کی آبادی کے ساتھ قرطبہ، 700 ماسکس، یہ پیرے اب آ رہے ہیں اسلامی عروج، اسلامی ترقی کی جو پیک ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو قرطبہ کی کیا حالت تھی؟ 5 لاکھ کے باشندے، 700 مسجدوں، 300 پبلک باتھس، 300 عوامی غسل خانوں کے ساتھ۔ عوامی غسل خانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، کہ فری میں جا کے کوئی بھی شخص وہاں نہا سکتا ہے۔ آپ کے آج بھی بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ سہولت نہیں ہوگی جو وہاں آج سے 1200 سال پہلے موجود تھی۔ تو اپنی 700 مسجدوں، 5 لاکھ باشندوں اور 300 عوامی غسل خانوں کے ساتھ یہ شہر قرطبہ yielded in magnificence only to بغداد اینڈ کانسٹینٹینوپل۔ yielded ہار مانتا تھا، یعنی دوسرے نمبر پر تھا، میگنیفیسنس شان و شوکت، بغداد عباسیوں کا دارالخلافہ، اینڈ کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ جس کا جدید نام استنبول ہے، یہ کنگ کانسٹنٹائن نے یہ نام رکھا تھا اس کا، تو یہ ترکی کا شہر ہے، اس وقت بہت عظیم سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بس ان 2 سے نیچے ہوگا، باقی سب سے اوپر تھا قرطبہ۔ دا رائل پیلس نیمڈ الزہرا، عربی نام رکھے ہوئے، شاہی محل جس کا نام الزہرا تھا، ود 400 رومس، جس کے 400 کمرے تھے، اینڈ اپارٹمنٹس اور چوبارے تھے، ہاؤزنگ تھاؤزینڈز آف سلیوز اینڈ گارڈز، جن میں ہزاروں غلام اور حفاظتی سپاہی رہتے تھے۔ اسٹوڈ نارتھ ویسٹ آف دا ٹاؤن، شاہی محل کی بات ہو رہی ہے، یہ شہر قرطبہ سے شمال مغرب میں واقع تھا۔ اوور ہنگ دا گواڈلکوور ریور، اور یہ اوپر سے جھانک کر دریائے کبیر کو دیکھ لیتا تھا، یعنی شہر سے باہر الگ مضافات میں یہ محل بنایا گیا ہے اور دریائے کبیر کے کنارے ہے۔ اس کے 400 کمرے اور بہت سارے اپارٹمنٹس جس میں ہزاروں غلام اور باڈی گارڈ رہتے تھے، عظیم الشان محل تھا۔ عبد الرحمن started its construction۔ عبد الرحمن نے اس کی تعمیر شروع کی، اینڈ مارول واز براٹ فرام نومیدیا اینڈ کارتھیج، یہ دوسرے 2 بڑے بڑے شہر، سنگ مرمر لایا گیا نومیدیا سے اور کارتھیج سے، کالمز ایز ویل ایز بیسنس، بڑے بڑے ستون اور بڑے بڑے ہاؤس، بیسن، ود گولڈن اسٹیچوز، جن پر سنہری مجسمے سجے ہوئے تھے، وار امپورٹڈ، درآمد کیے گئے، آر ریسیوڈ ایز پریزنٹس، یا تحفوں کے طور پر وصول کیے گئے، فرام کانسٹینٹینوپل، قسطنطنیہ سے یہ چیزیں آئیں، اینڈ 10,000 ورک مین اینڈ 1,500 بیسٹس آف برڈن، 10,000 کاریگر مزدور اور 1,500 بوجھ اٹھانے والے جانور یعنی ہاتھی وغیرہ، لیبرڈ آن اٹ فار اے اسکور آف ایئرس، اسکور 20 سال تک اس کی تعمیر پر محنت کرتے رہے۔ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس، اس دور میں اس طرح سے ٹائم بھی لگتا تھا
اور اتنی محنت کرنا پڑتی تھی کہ 10,000 مزدور، 1500 بوجھ اٹھانے والے جانور 20 سال تک اس کی تعمیر میں کوشاں رہے. enlarged and beautified by later caliphs. بعد والے خلیفوں نے اس کو وسعت بخشی اور اس کو مزید خوبصورت بنایا. الزہرا became the nucleus of a royal suburb. نیوکلیس مرکز، سینٹر. اور رائل شاہی، الزہرا بادشاہی، سبرب مضافات، سب ارب چھوٹا شہر. تو جو بڑے شہر کے باہر مضافات ہوتی ہیں، چھوٹی کالونیاں، ان کو سب اربز کہہ لیتے ہیں. تو یہ نیوکلیس آف رائل سب ارب، شاہی مضافات کا مرکز بن گیا یہ محل. ہوز ریمینز، جس کے باقیات، ریمینز ریلکس، اس کی کچھ نشانیاں، پارٹلی ایکسکیویٹڈ ان اینڈ آفٹر 1900، جن کو جزوی طور پر کھود کر نکالا گیا. ایکسکیویٹ، ڈگ آؤٹ، 1910 میں یا 1910 کے بعد. تو یہ الزہرا محل جو بعد میں تباہ و برباد ہوا، اس کے باقیات اب بھی موجود ہیں 1910 میں، اور اس کے بعد ان کو کھود کر نکالا گیا. کین اسٹل بی سین، آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں کی عظمت کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں. ان الزہرا دا کیلف سراؤنڈیڈ ہمسیلف ود اے باڈی گارڈ آف سلیوز. اس محل میں بادشاہ اپنے آپ کو گھیرے رکھتا تھا، یعنی بادشاہ کی حفاظت کی جاتی تھی. ود اے باڈی گارڈ آف سلیوز، باڈی گارڈ جسم کی حفاظت کرنے والا، سلیوز غلام. تو ایک بہت بڑا دستہ غلاموں کا اس کی حفاظت پر معمور تھا. وچ نمبرڈ 3750، جن کی تعداد 4,500 تھی، 3,750. ایک شخص کی، ایک خلیفہ کی حفاظت پر اتنے سپاہی معمور ہوتے تھے. اینڈ ہیڈڈ ہز اسٹینڈنگ آرمی آف 100,000 مین، اور خود خلیفہ 1,00,000 افراد کی سپاہی فوج کی سربراہی کرتا تھا. خود خلیفہ 1,00,000 فوج کی سربراہی کرتا تھا. ود دیئر ایڈ، ان 1,00,000 سپاہیوں کی مدد سے، جو اس کے وفادار ہوتے تھے، یہ اب دیگر خلیفے آ چکے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. ان کی مدد سے دا کیلف ناٹ اونلی کیپٹ دا ٹریزن اینڈ بریگینڈیج ان چیک. ٹریزن غداری، بے وفائی، ریوولٹ بغاوت. بریگینڈیج لوٹ مار، پلنڈر. تو ان 1,00,000 سپاہیوں کی مدد سے خلیفہ نہ صرف یہ کہ بغاوت اور لوٹ مار کو قابو میں رکھتا تھا، چیک، کنٹرول میں رکھتا تھا، بٹ ریڈیوسڈ دا انفلوئنس آف دا اولڈ عرب ارسٹوکریسی. اسٹوکریسی کہتے ہیں اشرافیہ کو، امیر لوگوں کی حکومت. بلکہ ان کی مدد سے خلیفہ نے پرانی عرب اشرافیہ کی ایلیٹ جو لوگ ہوتے ہیں، جینٹری جو ہوتی ہے، ان کی قوت کو بھی کم کیا، ان کے اثر کو کم کیا. کامرس اینڈ ایگریکلچر فلرشڈ، تھرائیوڈ، پنپے. تجارت اور زراعت خوب پھلی پھولی. بچوں یہ سینٹنس مکمل کر لیں. اینڈ دا سورسز آف انکم فار دا اسٹیٹ ور ملٹیپلائڈ، اور ریاست کے لیے ذرائع آمدنی ملٹیپلائڈ، ضرب کھا گئے، کئی گنا بڑھ گئے. دا رائل ریونیو اماؤنٹڈ ٹو، گن لیں یہ بیٹو کتنے بنتے ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، دائے ہزار، لاکھ، دائے لاکھ. تو 62,45,000 دینارز. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا. تو دیکھ لیجئے، رائل ریونیو انکم، شاہی انکم، اماؤنٹڈ ٹو، اس کی رقم ہوتی، اس کی مقدار ہوتی 62,45,000 دینار سالانہ. یہ انکم تھی
a third of which, जिसका 1/3 sufficed, sufficient होता, काफ़ी होता, for the army, फौज के लिए, and a third for public work, और 1/3 रफ़ाह आमा के कामों के लिए सर्व कर दिया जाता, while the balance was placed in reserve, जबकि बाकी 1/3 को महफूज रख लिया जाता, बचा कर रख लिया जाता, रिज़र्व मखसूस कर लिया जाता. नेवर बिफोर वाज कॉर्डोवा सो प्रॉस्परस, इससे पहले कभी भी कुर्तबा इतना खुशहाल ना था. प्रॉस्परस फ्लरिशिंग रिच, पहले कभी भी इतना उरूज कुर्तबा को नसीब ना हुआ था. अंदलूसिया सो रिच, ये भी हिस्पानिया का, स्पेन का शहर. उंदलस कभी इतना अमीर ना हुआ था. एंड द स्टेट सो ट्रायम्फेंट, और रियासत कभी इतनी कामयाब ना हुई थी जितनी कि अब थी. ट्रायम्फेंट फात है यहाँ, सक्सेसफुल. ऑल दिस वाज अचीव्ड थ्रू द जीनियस ऑफ वन मैन, और ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स की जहानत से हासिल हुआ. ही डाइड एट द राइप एज ऑफ 73. अब्दुर्रहमान 73 साल की पुख्ता उम्र में फौत हुआ. एंड ही लेफ्ट अ स्टेटमेंट, और अपने पीछे वो एक बयान छोड़ के मरा. वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, विच सेड, जो बयान ये कहता था, यानी जिसके मुताबिक, दैट ही हैड नोन ओनली 14 days ऑफ हैप्पीनेस, कि इस 73 साला ज़िंदगी में उसे खुशी के सिर्फ 14 दिन नसीब हुए हैं. खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, मज़ा करें, दिलचस्प ऐसे है, एंजॉय करें. गुड लक. अस्सलामु अलैकुम.